سچی امانتدار تاجر کی فضل آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا امانتدار تاجر قیامت کے دن صدیقین اور نبی اور شہداء کا ہوگا. اتنی بڑی فضیلت ہے ہم تیار کر رہے ہیں. عیب ہے، کچھ فالٹ ہے ہماری چیزوں کے اندر، ہم بیان نہیں کرتے. گاہ کا اجنبی ہے، اس کی اتنی معلومات نہیں، جان لے لیا، بول دیا کوئی بھاری ہے، ایسا ہے ویسا ہے. ہم فضائل ترغیب دے دیے، جان لے لیا تمہیں فالٹ ہے. آپ نے فالٹ بیان نہیں کیا اور ایسے ہی بیچ دیا آپ نے، یا آپ نے حرام کیا. عیب کسے کہتے ہیں؟ عیب اس کو نہیں کہتے کچھ ٹوٹا ہوا ہے، کچھ ٹوٹا ہوا ہے، کچھ مسٹیک ہے، وہ تو عیب ہے ہی. فقہاء نے لکھا ہے کہ عیب کہتے ہیں کل ما اوجب نقصان الثمن فهو فی عهد التجار فهو عیب، کہ ہر وہ چیز جو تاجروں کے عرف میں جس کی بنا پر قیمت کم ہو جاتی ہے وہ عیب ہے. قیمت کم ہوتی ہے، مثال طور پر ایک شو روم سے مال خریدتے ہیں ہم، آدمی ایک دن استعمال کرتا ہے، کوئی فالٹ نہیں اس کے اندر، پنی بھی پیک ہے، کچھ خراش بھی نہیں آئی ہے، لیکن لوگ کیا دیں گے؟ استعمال کر لیا، اب وہ بھاؤ میں نہیں بکے گی. یہ عیب ہے کہ شو روم سے مال نکل گیا، عیب ہو گیا. پیکٹ پھٹ گئی، اب اسی قیمت لوگ نہیں لیتے ہیں. کیوں؟ بولے کہ مستعمل ہے، یہ تو پھٹا ہوا ہے، اس کا کور سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ایک ذرا بھی مسٹیک نہیں ہے، مال پیکنگ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن تھوڑا ٹیچ پڑا ہوا ہے. تو ٹیچ پڑنا بھی عیب ہے، اس سے قیمت کم ہوتی ہے، یہ عیب ہے، ہم بیان نہیں کرتے ہیں. اچھے مال میں نقلی مال لگا دیے، سیٹنگ کر کے دے دیا کہ ٹھیک ہے تمہارا کام ہو گیا، تمہاری مشین برابر چالو ہے. لگایا پرانا مال، بولتے نیا مال لگایا ہو، فلاں کمپنی کا ہے، وہ فلاں کمپنی کا ہے، لوکل مال ہے وہ، اگرچہ نیا ہے لیکن کمپنی کا نہیں ہے، لیکن کمپنی کا بول کے لگا دیا ہم نے، بیچارے نے دے دیا پیسے اس حساب سے. یہ حرام کیا ہم نے، اتنی قیمت ہماری حرام ہو جائے گی. ہم کو احساس نہیں ہے کہ اس کے حرام میں کیا اثرات ہوتے ہیں. ایک آدمی نے اپنا خود کا واقعہ لکھا کہ میرا باپ غریب تھا، لیکن صرف غلط لوگوں کے چکر میں پڑ کر کے غلط طریقے سے مال کمانا شروع کیا. خوب کمایا، لیکن یہ رزق حرام، یہ حرام مال کا جادو، یہ کالا جادو نہیں بدترین ہے. یہ ایسا لگا جس نے ہماری نسلوں کو برباد کر دیا، ہمارے سکون ختم کر دیا، ہمارے نسلوں کے ایمان کو لوٹ لیا، حیا کو لوٹ لیا، سکون کو لوٹ لیا. چین سکون زندگیوں میں نہیں ہے، وہ صرف رزق حرام کی وجہ سے ہے. آج ہماری اولاد کی زندگی، ان کی حیا ختم ہو چکی ہے، ان کی تنہائیاں خراب ہو چکی ہے، شرمگاہ بے لگام ہو چکی ہے، نگاہ بے لگام ہو چکی ہے، صرف اور صرف اس بنا پر کہ ہم نے رزق حرام جمع کیا اور رزق حرام سے ہم نے اپنے بچوں کو پرورش کی. ارے آخر کا عذاب جو ہے وہ تو ہے ہی، یہ دنیا کا عذاب ہے کہ رزق حرام کما کر کے بچوں کو کھلائیں گے، پرورش کریں گے، یہ ہمارے بچے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنیں گے، ہمارے بچوں سے حیا چھن جائے گی، شرمگاہ بے لگام ہو جائے گی، ہمارے یہ بچے نافرمان بن جائیں گے. جن بچوں کے لیے، جن بچوں کی پرورش کے لیے ہمیں رزق حرام جمع کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، سود لیا تھا، رشوت کھائی تھی، آج یہ بچے نافرمان بن جائیں گے، یہ بالکل بڑھاپے کا سہارا نہیں بنے گے. اگر ہمیں احساس نہیں ہے ہم کن کن طریقے میں کھاتے ہیں. اگر ہمارے یہاں کوئی آدمی مرتا ہے، گھر کے اندر باپ کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے میراث کا یہ حال ہے کہ باپوں کو حصہ دیتے ہی نہیں ہے. جو بھائی طاقتور ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، جس کا جتنا مال باپ کا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے. ذرا یہ بھی احساس نہیں ہے کہ یہ ہمارے حلال بھی ہے کہ نہیں، یہ حرام ہے یا کیا ہے، کہیں اس میں جہنم میں پکڑ تو نہیں ہوگی. بس جس کے ہاتھ میں جتنا باپ کا مارا یا قبضہ کر لیا. کس کے لیے قبضہ کیا، کیوں قبضہ کیا؟ یہ مال جو فانی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو قرار نہیں ہے، اس فانی چیز کے لیے، اس فانی دنیا کے لیے ہم حرام مال جمع کر رہے، اس کا عذاب کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من ارض توفقه من 7 ارضین، کہ جو شخص ایک بالغ زمین میں کسب کرے گا، بلا اجازت لے لے گا،
اور غلط طریقے پر اس کو زمین لے لے گا، اللہ تبارک تعالیٰ 7 زمینوں کا توق پہنا دے گی۔ اتنی بڑی وہی ہے، ہم تو خود جانتے نہیں، بس ایک باپ کا ہم نے یہ سمجھتے ہیں کہ چہلم کرا دیا، 10ویں کرا دیا، قرآن خوانی کرا دیا، اور یہاں بندی لا کر جمع کر دی، ہم تو باپ کا ادا کر دیا۔ ارے بھائی ایسے نہیں ہے، یہ باپ کا حق نہیں ہے، قرآن خوانی بعد کی بات ہے، یہ ایصال ثواب بعد کی بات ہے۔ پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے مرنے والے پر کتنوں کا مال ہے، کتنی نمازیں چھوڑی ہے، کتنا روزہ چھوڑ کے مارا ہے، کتنوں کے حقوق غصب کیے ہیں، پہلے وہ ادا کرو۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کا فدیہ ادا کرو، ایک نماز کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ جو صدقہ فطر نکالتے ہیں نا رمضان کے موقع پر، ایک نماز کا فدیہ اتنا ہے۔ ایک دن میں 6 نمازیں ہیں، 5 نماز فرض اور ایک وتر کی نماز، 6 نمازوں کا فدیہ دینا پڑے گا۔ زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، اس کا فدیہ ادا کرو، قرآن خوانی بعد میں کرو، یہ فرض ہے۔ یہ اللہ کے پکڑ ہوگی تمہارے باپ کو، تمہارا باپ اس روزہ نہ کرنے کی بنا پر، نماز نہ پڑھنے کی بنا پر جہنم میں جل رہا ہوگا۔ تم سمجھتے ہیں کہ ہم بندی کے لیے ایک چڑا کر کے واہ باپ کا ادا کر دیے، یہ تماشا بنا کے رکھا ہے۔ یہ بندی کیا چیز ہے؟ یہ قرآن خوانی ایسی کی جاتی ہے کیا؟ ایصال ثواب قرآن خوانی کے اندر ہے؟ تماشا بنا لیا دین کو ہم نے، بس بندی لایا، حافظ صاحب قرآن خوانی ہمارے ابا کی، کیا قرآن خوانی بندی کے اندر ہی ہے کیا؟ قرآن پڑھنا ہی ہے کیا؟ آج دیکھو کتنے لوگ ہیں غریب لوگ کہ جن کے پاس صحیح جیکٹ نہیں ہے، صحیح سوٹر نہیں ہے پہننے کے لیے، ٹھنڈی کا موسم کمبل نہیں ہے اوڑھنے کے لیے، دو اپنے باپ کے نام سے ایصال ثواب کے نام سے کمبل دے دو کسی غریب کو، کسی غریب بچے کو سوٹر دے دو، کسی کو جیکٹ دے دو، تاکہ زندگی اس نیت سے اپنے باپ کی طرف سے، اپنے مرحومی کی طرف سے، جب تک یہ غریب شخص اس کمبل کو اڑے گا، اس جیکٹ کو پہنے گا، اس سوٹر کو پہنے گا، جب تک تمہارے باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن یہ نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اس کا نام کہا ہوتا ہے بندی رکھیں تو نام ہوا کہ آج ابا کے نام بندی ہے مسجد کے اندر۔ چالو کرایا تھا ہم نے، 2 دیکھ کھانا، ایک چالو تو بدعت ہے، ثواب بھی نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ پہلے میراث کی تقسیم کرو، اگر تمہارے باپ نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہے پہلے اس کو دو، تمہارے پھوپھی کا حصہ ادا کرو، ورنہ اس زمین کی بنا پر، ایک چھوٹی زمین کے ٹکڑے کی بنا پر تمہارا باپ جہنم میں جل رہا ہوگا۔ تم عیش کر رہے اس باپ کی زمین پر، اس کو کما کے کھا رہے، سمجھتے کہ ہم نے باپ کا ادا کر دیا، ایک بندی دے کر کے مسجد کے اندر ایک قرآن کا پارا دے دیا مسجد کے اندر، اس قرآن کے پارے کو زندگی میں کوئی نہیں پڑھتا۔ آج دیکھو بہت سارے مسجد میں پارے رکھے ہوئے، بولے ابا کے نام سے پارا کون پڑھتا ہے؟ زندگی میں کبھی توفیق نہیں پڑھنے کی۔ اب اتنے پڑھے ہو کتنا لیں گے لوگ پڑھنے والے؟ پڑھے ہوئے ہم سمجھتے کہ باپ کا ادا کر دیا، نہیں بھائی، یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ ایصال ثواب کرتے رہے، اس شرعی طریقے پر کریں، یہ بندی وار چکر چھوڑیے، یہ سب غلط چیز ہے، شاید ثواب بھی نہ ملتا ہو اس کا، بس سمجھتے باپ کا ادا کر دیا ہم نے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت ہر ہفتے کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بچہ لے لے کہ یہ بچہ یہ فرما بردار اور آتا ہے دنیا کے اندر۔ یہ کرو قبر کی زیارت تاکہ باپ کا ادا ہو، رزق حلال کمائیں، ورنہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ رزق حرام کا جادو یہ اتنا خطرناک جادو ہے، انسان کو بے حیا کر دیتا ہے، بے غیرت کر دیتا ہے، دلوں کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، مونا اتنی تعویذ کر رہا ہے، لوٹ رہے عامل لوگ۔ ارے تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، جو ذریعہ ہے تمہارے بے سکونی کا، تمہاری بےچانی کا، تمہاری پریشانی کا، اس کو چھوڑو، رزق حرام کو چھوڑو۔ تم کو کوئی دنیا کا کوئی بابو آپ کو سکون نہیں دے سکتا ہے۔ ارے سکون جو اس کو ختم نہیں کر رہے، کیونکہ سکون کا تمہارا ذریعہ ہے، جو سور ہے اس کو ختم نہیں کر رہے۔ چلے اٹھے باپو کے پاس، چلے بولے بابا کے یہاں تندوری چڑھانے کے لیے، بابا کے مدار بکرا کے سہار ہو جائے گا۔ ارے بابا وہ جنتی بھی ہے کہ جہنمی کون سے تو معلوم ہے؟ ارے ذرا غور تو کرو، ہمارے مسلمان بھی کیسے ہیں؟ کیا آج کل جو مزارات رہتے کہاں رہتے؟ پہاڑوں پر۔ ارے وادن بابا اتنے بڑے بزرگ تھے تو کیا مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں جگہ نہیں دی کیا؟ کہ پہاڑ پہ جا کے مرے ہو؟ ایک سوچنے کی بات ہے، مسلمان جگہ نہیں دی ان کو، اتنے بڑے بزرگ لوگ عزت سے دیتے جگہ، بھائی بڑے بابا ہیں قبرستان جگہ ہونی چاہیے، جگہ نہیں دیتا لوگوں نے، کیا کہ پہاڑ پہ جا کے مرے ہو، چوٹی پہ برندی پہ جا کر کے۔ یہ سب بکواس ہے، کچھ دفعہ نہیں، اکثر جگہ بابا کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس ایک حرام کمائی کا ذریعہ ہے، کما رہے، کوئی جادو سیکھ لے گا، یہ بابا لوگ حرام کو ایک ٹائم نماز نہیں پڑھتے، کوئی جادو گرو سیکھ لیا، لوگ فائدہ ہوگا کسی کو، سمجھا بابا کے دربار پہ گئے تو کیا کام بن گیا بولے، ارے کام نہیں بنا اللہ نے کیا، سب اللہ کے ہاتھ میں، یہ بابا کیا کرے گا؟
یہ خود حرام خور ایک ٹائم نماز نہیں پڑھتا ہوگا, حرام کا کھا رہا ہے, ہم کو احساس ہی نہیں, ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے. لا رزق حلال کمائیں, ورنہ آپ چاہیں گے سکون کبھی نہیں ملے گا. اور دوسری بات یاد رکھے, رزق حرام کی نعمت یہ بھی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حرام مال اگر جمع کرتا ہے, کتنا بھی جمع کر لے, 40 سال سے زیادہ اس کا مال نہیں ٹکتا ہے. بہت ٹکے گا تو بہت, اگر باقی رہا اپنی زندگی کے اندر 40 سال, اس سے زیادہ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ جنہوں نے حرام مال جمع کیا, رشوت لے کر کے, سود لے کر کے, حرام کما کر کے, ان کی آخری زندگی اتنی بہت بیکار ہو جاتی, بڑھاپے کی زندگی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. جس اولاد کے لیے حرام کما کے جمع کیا تھا وہ اولاد بھی چھوڑ دیتی ہے. یہ تو خود کا حال ہوتا ہے. اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ اس حرام کمانے کی برکت نوزت کی وجہ سے نسلیں سکتی ہے, اولادوں سے اللہ مال چھین لیتے ہیں, نسلیں تڑپتی ہے, روتی ہے. آج دیکھے ذرا بازار دوڑائے, کتنے لوگ ایسے ملیں گے جن کے باپ بہت مالدار تھے, کروڑ پتی تھے, زمینیں تھی, جائیدادیں تھی, آج ان کے اولاد کا حال دیکھو, پریشان ہے, پریشان ہے. صحیح گھر نہیں رہنے کا, صحیح نوکری نہیں ہے, صحیح جاب نہیں ہے. ہم سمجھتے کہ ان کی کرتوت ہے, نہیں, یہ باپ دادا لوگ, یہ باپ دادا عیاشی کر لیا حرام مالوں پر, ایسی زندگی گزار لیا, ظلم کر لیا. آج اس ظلم کا بھگتان, اس حرام کمائی کا بھگتان اور بھگت رہا ہے, ان کی اولاد بھگت رہی ہے. سمجھتے کہ ان کے کرتوت کی بنا پر نہیں ہے, باپ دادا کے کرتوت کی بنا پر ہے. کبھی کبھی کسی پر انسان ظلم کرے اور اس مظلوم کی بددعا کا پیچھا اس کو ہی نہیں, نسلوں تک پیچھا کرتی ہے, نسلیں پریشان ہوتی ہے ایک کی بددعا کی بنا پر. ہم سمجھتے کیا ہوا, کسی کی زمین ہڑپ کر لیے کیا فرق پڑا, کسی کا مال ہڑپ کر لیے کیا فرق پڑا, ارے کسی غریب کی بددعا لگے گی, تم نہیں, تم تو پریشان ہو گئی, تمہاری نسل بھی پریشان رہے گی. ہمیں کوئی تمیز نہیں. ہمارے شادیاں ہوتی ہے, شادیوں کا مستمان ہمارے کیا رہتے ہیں, شرعی اعتبار سے اکثر چیز ہمارے حرام کی ہوتی ہے. ہمارے پلنگ دیتے لوگ, فریج دیتے لوگ, کیوں دیتے ہیں, تاکہ جب میری بچی کی شادی ہوگی دینا پڑے گا فریج, یہی کمپنی کا, یہی پلنگ دینا پڑے گا. یہ کئی صلہ رحمی ہے. یہ تو قرض ہوا, قرض گویا کہ قرض تو لوگ مانگ کر دیتے ہیں اور ہم لوگ قرض تھوپتے ہیں ان کے اوپر کہ لے فریج, جب میری بچی کی شادی ہوگی دینا پڑے گا. یہ حرام ہے, یاد رکھنا, یہ حرام ہے. ہم کیا, یہ صلہ رحمی ہے, یہ کوئی صلہ رحمی ہے, یہ کوئی رشتہ داری نبھانا ہے کہ تم تھوپ رہے ہو. قرض آدمی کب دیتا ہے, مجبوری کی بنا پر, جب کوئی قرض مانگتا ہے مجبور, جب قرض نہیں آتی ہے. ہم تو بغیر مانگے تھوپتے ہیں ان کے اوپر, لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ میری بچی کی عمر بھی کتنی ہے, 6 سال, 10 سال بعد شادی ہوگی. ابھی یہ فریج کی قیمت 20,000 ہے, 10 سال کے بعد اس کی قیمت 30,000 ہو جائے گی یا 35,000 ہو جائے گی, فریج میں مل جائے گا ہم کو. یہ حرام ہے, حرام. وہ فریج بھی حرام ہوگا, وہ پلنگ بھی حرام ہوگا, وہ چارپائی بھی حرام ہوگا. کون دل سے دیتا آج کل شادیوں میں کوئی دل سے دیتا ہے اللہ ماشاء اللہ. سب کیوں دیتے ہیں, میں بڑے ابا ہوں, میں نانا ہوں, میں ماموں ہوں, دینا تو پڑے گا. دل سے نہیں دیں گے وہ چیز حرام ہو جائے گی. خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا لا تظلموا, سنو, تنبیہ کر کے فرمایا اللہ کے رسول, الا لا تظلموا, سنو ظلم مت کرو. پھر فرمایا الا سنو لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه, کسی مسلمان کا مال خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے. خوش دلی کہاں ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ شادیوں کے تحفے تحائف خوش دلی نہیں ہوتی ہے. مجھے دیکھنا واقعہ سنایا, سلوڑ کا واقعہ سنایا کہ ایک آدمی نے اس کی بیٹی کی شادی میں 1,000 روپیہ دیا تھا. بیچارہ غریب تھا, جب اس کی بیٹی کی شادی میں 500 دیا تو لڑکے 1,000 روپیہ لیا کہ میں نے تیری بیٹی کی شادی 1,000 روپیہ دیا تھا. یہ کیا تماشا ہے, یہ کیا صلہ رحمی ہے, یہ کیا رشتہ داری ہے؟ یہ سن لو, یہ جو لین دین کا طریقہ چلتا ہے یہ بالکل حرام ہے. اس طریقے سے ہاں کوئی خوش دلی سے دے, میری بھتیجے میں شادی کراؤں گا میں دوں گا, ٹھیک ہے خوش دلی, لیکن عام طور پر خوش دلی نہیں ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, کوئی خوش دلی سے دے, اپنی محبت کی راہ پر دے, کوئی دباؤ نہیں, کوئی جبر نہیں, کوئی انا کا مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. اور ہمارے بیٹے کو ملتا ہے تو کیا بولتے ہیں, 30,000 کی تو فریج ہے, بولے میرے بیٹے کو دیے جائے, اور 50,000 کی چارپائی آئی ہے. ارے ذرا غور کر لیں, جس میں تم فخر کر لیں, جس پلنگ کے اوپر
اور جس فریج کے اوپر، جس واشنگ مشین کے اوپر ذرا یہ بھی دیکھتے کہ دینے والے نے دل سے دیا تھا کیا، دل سے دیا تھا کیا، دل سے دیا تھا تو وہ تمہارا استعمال کرنا حلال ہوگا ورنہ حرام ہوگا۔ اچھا ہم بولتے ہیں کیا کہتے ہیں، ارے مولانا شادی ہوئی کیسی آ گئی یہ چڑیل کہ ہمارے بچوں کو برباد کر دیا، گھر کو ہی بے سکون کر دیا۔ ارے وہ چڑیل نہیں، تم چڑیل ہو کہ تم نے اس کے ماں باپ کو سسکا کر کے زبردستی کر کے تم نے مان لیا ہے، چارپائی لی ہے، پلنگ لی ہے، رسم کے نام پر پورے ہلہ بڑھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، بولتے ہم اتنے بارات لے کر آئیں گے۔ ارے مہمان تمہارے کھانا کھا رہے ہوتے یہاں، کتنی بیوقوفی کی بات ہے، مہمان تمہارے کھانا کہاں کھائیں گے ان کے یہاں، بولے ہم 300 لے کے آئیں گے، ہم 400 لے کے آئیں گے، ہمت تم خود کراؤ ولیمہ کرو نا، ولیمہ سنت ہے وہ نہیں کرائیں گے، ان کے یہاں کھائیں گے۔ رسم کے نام، رسم کیا چیز ہے، رسم کیا چیز ہے، بس بات چیت پکی کرنا، 2-4 لوگ گئے گھر کے ذمہ دار لوگ گئے کہ پوری بھیڑ بچے کچے جوان پوٹے پاٹے سب بجا بجا کرتے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ ہلہ بڑھ کے کھانا، اس میں بیچارے دل سے کھلانے والے کھلاتے بھی نہیں ہیں، جب دل سے نہیں کھلائیں گے، یاد رکھنا میں بار بار کہتا ہوں آپ کو، دل سے کوئی مال نہیں دیا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب کوئی دماد ہے، میں سنا اپنے سالے کو گھڑی کو اچھی دکھ تمہاری یا موبائل کو اچھا دکھ رہا ہے تو بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی دیتا، لو بھائی جان لے لو، دل نہیں دینے کا، لیکن معلوم ہے نہیں دوں گا تو میرے بہن کو پریشان کر دیں گے، اس طرح بھائی کتنا کنجوس ہے، دیا بھی نہیں تو بیچارہ مجبور ہو دیتا، لو بھائی جان لے لو۔ یاد رکھو یہ موبائل تم نے لیا ہے خوش دلی کے بغیر، یہ گھڑی تم نے لیا ہے خوش دلی کے بغیر، یہ تمہارا استعمال کرنا حرام۔ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ، حرام ہے تو مسئلہ ہمارے ہے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں کچھ بھی کہ یہ بھی حرام ہے کہ نہیں، یہ بھی حلال ہے کہ نہیں، ہمارا اس طرح کرنا یہ حرام ہے کہ حلال ہے، کچھ نہیں، بس چل رہے باپ دادا کے طریقے پر چل رہے، جو کفار مکہ کہا کرتے نا اللہ کے دعوت دے رہے یہ بتوں کی پرستش چھوڑو، بتوں کی عبادت کو چھوڑو، لیکن کیا کرے بل وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کا ایسی فائدہ ہم کر رہے، کیا ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے کیا؟ ارے بیوقوف تھے۔ اسی طرح آج ہم لوگ اپنے باپ دادا کی رسم و رواج کو پکڑے ہوئے چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ ایک عقیقہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، عقیقہ بھی نام کا ہوتا ہے، ارے عقیقہ کی اصل جو سنت ہے وہ ہے 7ویں دن کرنی چاہیے، 7ویں دن نہ ہو سکے تو 24 دن کرنی چاہیے۔ یہ ہم کب کرتے شادی کے موقع پر، بولے عقیقہ نہیں ہو شادی نہیں ہوگا، شادی کیوں نہیں ہوگی، عقیقہ کوئی فرض واجب تو ہے لیکن نہیں شادی کا کر دو، اور عقیقہ ہم کرتے بھی تو جب کرتے ہیں کیا رہتا ہمارا، جتنے کو دعوت دیتے ہیں سب کے سب لوگ کپڑے ہدیہ لے کے آنا ضروری ہوتا ہے، ننیال والے تو خاص طور پر، بلکہ میں تو یہاں پر دیکھا ہوں کہ ننیال والے جو ہدیہ لے کے آتے ہیں بچوں کے لیے وہ الٹا کے دیکھتے کیا لایا کیا دیا، کچھ کمی رہی ہو جھگڑنا شروع کہ تمہارا نواسا ہوا نواسی عقیقہ کچھ لا کے دیا نہیں، اتنا بستر سامان، ارے تم کیا عقیقہ لینے کے لیے کیے تھے، اگر تم یہ ہدیہ تحفہ لینے کے لیے کیے تھے وہ عقیقہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کان کھول کر کے، یہ مسئلہ ہے معاشرے کا جو سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ اگر ہدیہ لینے کی نیت ہو یہ عقیقہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عقیقہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے بدلے میں لے سکتے نہیں آپ، کچھ ہدیہ تحفہ نہیں لے سکتے ہیں، لیکن کوئی خوش دلی دے رہا بچے کو تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں بھی ہماری رسم ہوتی ہے، خوش دلی دینے والے وہ کم ہوتے ہیں۔ لہذا ہم سمجھے اپنے مال کو پاک کرے تاکہ ہماری نسل بھی اچھی بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔